السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بارش اس سبق کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ بارش کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے ہم ہمالی بارش کے متعلق معلومات دیکھیں گے۔ ہمالی بارش کیا ہے؟ ہمالی بارش دنیا کے منطقہ حرہ کے علاقوں میں برستی ہے۔ منطقہ حرہ کے علاقوں میں جب ہوائیں گرم ہوتی ہے اور یہ ہوائیں جب گرم ہونے کے ساتھ ہلکی ہونے پر اوپر کی جانب جاتی ہے، اور اوپر جب یہ جاتی ہے تو اوپر جانے کے بعد درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور کمی واقع ہونے کی وجہ سے یہ ہوائیں سرد ہو جاتی ہے، اور ان ہواؤں میں جو آبی بخارات ہوتے ہیں وہ آبی بخارات کی تکثیف ہو کر پانی کے بوندوں کی شکل میں یہ برسنے لگتی ہے۔ اس طرح برسنے والی برسات کو ہمالی بارش کہتے ہیں۔ منطقہ حرہ کے جو علاقے ہیں، جیسے کہ اس بارش کے اندر آپ لوگوں کو بادل کا گرجنا، بجلیوں کا کڑکنا جیسے عمل دیکھنے کو ملے گی، اور ہمالی بارش افریقہ کے کانگو ندی کی وادی، جنوبی امریکہ کے امیزون دریا کی وادی اور استوائی علاقے وغیرہ میں ہمالی قسم کی بارش ہوتی ہے۔ ہماری دوسری قسم ہے مزاحمتی بارش۔ مزاحمتی یہ لفظ مزاحم سے بنا ہے، اور مزاحم کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ کے۔ جب ہوائیں کسی سمندر یا آبی ذخیرے کی طرف سے آبی بخارات سے لدی ہوئی آتی ہے تو زمین کا کوئی طبعی حصہ ان ہواؤں میں مزاحم بنتا ہے، یعنی رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے مزاحمتی قسم کی بارش ہوتی ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جیسا فرض کرو کہ بھائی کسی سمندر سے آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوائیں زمین کی طرف چل رہی ہے۔ اب جب یہ ہوائیں چلتی ہے تو درمیان میں بہت سارے بلند پہاڑ ان ہواؤں کو مزاحم بنتے ہیں، انہیں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب یہ ہوائیں جب اس پہاڑوں سے ٹکراتی ہے تو ٹکرانے پر بلندی پر پرواز کرنے لگتی ہے۔ بلندی پر پرواز کرنے پر اوپر جیسے جیسے جاتی ہے تو ان ہواؤں کی تبخیری عمل کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور اوپر جا کر یہ ہوائیں سرد ہوتی ہے، اور سرد ہونے پر ان ہواؤں کے اندر موجود آبی بخارات کی تکثیف ہو کر اسی جگہ برسنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بارش کو ہم مزاحمتی بارش کہتے ہیں۔ انہی ہواؤں کے ساتھ کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہے جو ان بلند پہاڑوں کے پرے چلی جاتی ہیں، اور ان بلند پہاڑوں کے پچھلے حصے میں، پیچھے کی سائڈ میں وہ ہوا میں جو موجود آبی بخارات ہوتے ہیں وہ آبی بخارات کم مقدار میں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان علاقوں میں بارش ہوتی ہے۔ تو پہاڑوں کے پرے حصے کا یا پچھلا حصہ میں جو بارش ہوتی ہے اس طرح کے علاقے کو ہم سائے بارہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اور یہ علاقہ ہمارے بھارت میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، یعنی اس طرح کی مزاحمتی قسم کی بارش ہمارے ملک کے اندر آپ کو زیادہ تر دیکھنے کو ملے گی۔ تیسری قسم ہے گرد بادی بارش۔ گرد بادی بارش کیا ہے؟ جب کسی علاقے سے ہوا کا دباؤ اطراف کے علاقوں سے کم ہوتا ہے تو ان علاقوں میں ایک مخصوص شکل بنتی ہے جسے ہم گردباد یا بگولا کہتے ہیں۔ گردباد کی مرکز کی جانب ہوا کے اطراف سے چکرا کر آتی ہے، اور مرکزی علاقوں میں ہوا بلندی پر ہوتی ہے۔ یہ ہوا جب بلندی پر ہونے کے بعد
درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے بخارات کی تکثیف ہوتی ہے اور بارش ہونے لگتی ہے۔ گرد بادی بارش منطقہ حارہ کے علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ محدود علاقوں میں ہوتی ہے، یعنی یہ ہر جگہ گرد بادی قسم کی بارش آپ کو دکھائی نہیں دی۔ اس گرد بادی بارش کے علاقے دنیا کے اندر بہت کم ہیں اور یہ آندھی کی شکل میں ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ علاقوں میں مزاحمتی قسم کی بارش ہوتی ہے اور گردشی بارش جو ہے استوائی علاقوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور مزاحمتی اور گرد بادی بارش کے علاقوں میں زیادہ بارش، سیلاب اور خشک سالی یعنی قحط سالی جیسی قدرتی آفتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔